السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک سیاستداں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ابدی اور لازوال اور بہترین پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کو بھیجا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاشرت، حقوق کا تعلق اسلام سے گہرا ہے، اور اسلام کے یہ تمام شعبے جات ہیں۔ جس طرح مسجد اور مدرسے کا تعلق اسلام سے ہے، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست کا بھی تعلق اسلام سے ہے۔ سیاست اسلام کا ایک ادنا شعبہ ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم ایک بحیثیت سیاستدان کے طور پر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بن سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکے کے جو حالات اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے لیے کہا ہے کہ جھگڑالو قوم ہے، ایسی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے خزانے بھی آپ ان کے دلوں کو ملانے کے لیے لگا دیں، پھر بھی ان کے دل نہیں مل سکتے۔ لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انقلاب لایا کہ مکہ مکرمہ کی وہ قوم جس کو جھگڑالو کہا گیا، جس کو بدو کہا جاتا تھا، وہ دنیا کی امامت کرنے کے لائق بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ پوری دنیا کے ایک بڑے حصے پر عملی طور پر ایک ایسا نمونہ تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قیامت تک آنے والے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کی مثالیں اگر دیکھنا چاہیں تو حلف الفضول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے میں شرکت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کی ایک بہترین مثال تھی۔ اسی طرح حجر اسود کا تنصیب کا جب مسئلہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کی ایک بہترین مثال تھی۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دنیا کا سب سے طاقتور میڈیا اس پہاڑ کو کہا جاتا تھا، اس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کی ایک بہترین مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہجرت کا پیغام دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کی ایک بہترین مثال تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ہجرت کرنے والے اور انصاری صحابہ کے درمیان میں جو مواخات کرائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کی ایک بہترین مثال تھی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر میثاق مدینہ قائم فرمایا، جس کے اندر 47 دفعات موجود تھے، 46 قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متحد فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کی بہترین مثال تھی۔ صلح حدیبیہ کے اندر آپ کا وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کی بہترین مثال تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے وہ تمام غزوات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی کردار ادا کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے لیے ایک بہترین مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ فاتحانہ زندگی میں 87 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں پیش آئے، اور اس میں بہت ہی کم لوگ جو ہے مارے گئے۔ اگر ہم ان آنکڑوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 87 غزوات میں سے 259 مسلمان شہید ہوئے اور 1018 کفار مارے گئے۔ حالانکہ اگر ہم دنیا کے دوسرے انقلابات کو دیکھیں، روس کے انقلاب کو دیکھیں، فرانس کے انقلاب کو دیکھیں، ناگاساکی اور ہیروشیما کے اندر جو وہاں پر ایٹم بم گرائے گئے، کروڑوں لوگ وہاں پر مارے گئے، اور دنیا کی جو سب سے پہلی جنگ عظیم کہا جاتا ہے، کروڑوں لوگوں کو اس کے اندر مارا گیا، اور جنگ عظیم دوم کے اندر کروڑوں لوگوں کو مارا گیا۔ لیکن اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جو انقلاب برپا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 8 سالہ سیاسی زندگی کی طرف ہم دیکھیں تو بہت کم لوگ جو ہے مارے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیاسی زندگی پورے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ۔ محترم ناظرین، معیشت ہر حکومت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ منورہ کی جو معیشت کو مستحکم فرمایا، تجارت کے ذریعے سے، زراعت کے ذریعے سے، مال غنیمت کے ذریعے سے، محصول کے ذریعے سے، زکوٰۃ اور صدقات کے سسٹم کے ذریعے سے وہاں کی حکومت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ مالداروں سے مال کو لے کر غریبوں کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ دارانہ نظام نہیں بنایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشلزم کو پسند فرمایا، بلکہ ایک ایسا بہترین معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا جو عوام کے لیے پرسکون ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام اور عمال کے ذریعے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوانین وضع کیے جس کی وجہ سے ایک خوشحال معاشرہ وجود میں آیا۔ اس لیے کہ جب عوام کے لیے بہترین قانون وضع کیا جاتا ہے، عوام کے لیے بہترین قوانین بنائے جاتے ہیں، تو ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سالہ زندگی کا یہ سیاسی دور اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربات کا اگر ہم معائنہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرائم کی بہت شرح جو ہے بہت کم ہی تھی، بہت کم واقعات جرائم کے پیش آتے تھے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو قصاص کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 27 واقعات پیش آئے، حدود کے 18 واقعات پیش آئے، لعان کے 7 واقعات پیش آئے، طلاق کے 10 واقعات پیش آئے، قذف کے 2 واقعات پیش آئے، اس طرح بہت کم واقعات۔ اگر ہم ہمارے دور میں دیکھیں کہ دن بدن جو ہے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، دنیا تڑپ رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں کہ جرائم کو کس طرح دیکھے۔ لیکن اگر ہم 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کی طرف دیکھیں اور مدنی معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے لیے اس میں نمونہ نظر آتا ہے۔ اس لیے جو ہے محترم ناظرین، آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی استحکام اور سیاسی طاقت کے بغیر جو ہے ہم معاشرے کو بہترین معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ جتنا تعلق جو ہے اسلام کے دوسرے شعبوں کا اسلام سے ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان ہے، اسی طرح جو ہے سیاست شعبۃ من الاسلام بھی ہے۔ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح ایک اسلام کے کسی بھی ایک شعبے کو چھوڑ کر آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو ہے سیاست کو چھوڑ کر بھی کوئی ایمان والا کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بہترین مومن بنائے اور ہم سب کے جو ہے عزائم کو بلند فرمائے اور بہترین لوگوں کو اللہ تعالی نظام سیاست سے جوڑے اور بہترین عدل و انصاف کو قائم کرنے والے حکمران اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے۔